نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ آج پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سیرہ پڑھنے کی سورسز کیا کیا ہیں، ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات زندگی تھے، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کتنا آتھینٹک ہے۔ تو سب سے پہلی سیرہ کی جو سورس ہے، سورس سمجھتے ہیں نا کہ کہاں سے لی جاتی ہے، وہ خود قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بہت سے جو لکھنے والے بھی ہیں، مصنفین بھی ہیں، وہ اس کو بعض اوقات اوور لک کر جاتے ہیں، اس کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو بھی آپ اس کو کہانیاں کہہ لیں یا واقعات کہہ لیں، ان کی شروعات بھی بتاتا ہے، ان کا اینڈ بھی بتاتا ہے۔ فار ایگزامپل غزوہ بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے۔ اسی طرح سے غزوہ احد، غزوہ خندق، ٹھیک ہے، واقعہ افک، یہ سب کچھ آپ کو سیرت کے اندر سے مل جاتے ہیں، اور ان کا مزاج آپ کو قرآن کے اندر سے ملتا ہے۔ ورنہ آپ اگر صرف کوئی ایک نیریٹو پڑھ لیں کہ یہ ہوا، تو اس ساری چیز کے اندر آپ کو کوئی اس کا مزاج یا اس کی اسپرٹ یا اس کے اندر سے حاصل ہونے والے سبق وہ آپ کو نہیں ملتے۔ قرآن آپ کو پورے کا پورا تبصرہ بھی کر دیتا ہے۔ واقعہ افک پر قرآن ایسے تبصرہ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی گوسپ سنیں تو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن یہ بتا دیتا ہے کہ سیرت کے اس واقعے میں سے آپ کے لیے کیا ہے، کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی گوسپ سنیں تو آپ نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سورس ہے حدیث، اور ہر حدیث خود ہی سیرت کی ایک تصویر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مواقع، جب آپ کے پاس کوئی آیا، کسی نے کچھ پوچھا، آپ نے کوئی اس کو جواب دیا، آپ کی زندگی میں اس وقت خود کیا چل رہا تھا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مورخین نے کتابیں لکھی ہیں، جو سب سے پہلی کتابیں سیرت پر لکھی گئی ہیں وہ صحابہ کے بیٹوں نے لکھی ہیں۔ صحابہ کے دور میں سیرہ کمپائل نہیں ہوئی ہے۔ سب سے جو بڑا اور سب سے ایک عظیم جو نیریٹو یا اکاؤنٹ ہے وہ عروہ بن زبیر نے دیا ہے۔ عروہ بن زبیر یہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور اکاؤنٹ ہمیں ملتا ہے سیرت کا، اور وہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان کا لکھا ہوا ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ابان بن عثمان، ابان بن عثمان بن عفان، ابان الف سے، اور یہ فوت ہوئے ہیں 105 ہجری میں۔ پھر جو ایک ہماری اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن شہاب زہری، ان کی وفات 129 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے سیرہ کی سب سے پہلی کتابوں میں سے کتاب ایک لکھی۔ لیکن یہ تینوں کتابیں، عروہ بن زبیر کی کتاب، ابان بن عثمان کی بکلیٹ اور ابن شہاب زہری کی کتاب، یہ تینوں آج ناپید ہیں۔ ان کے بعد سب سے جو بڑے ایک اسکالر ہیں سیرہ کے، وہ ابن اسحاق ہیں، ان کا نام ہے محمد بن اسحاق، اور یہ 85 ہجرہ میں مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ صحابہ کو بھی شاید دیکھا ہو، اور صحابہ کی اولاد کے تو یہ ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی یہ 15 جلدوں پر تھی، بہت بڑا اکاؤنٹ تھا، بہت ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد انہی کے ایک شاگرد تھے ابن ہشام، ان کا نام ہے عبد الملک بن ہشام، انہوں نے سیرہ کی ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ ابن اسحاق جو ان کے استاد تھے، ان کی سیرہ کی کتاب میں سے جو کچھ غیر ضروری اور ایسی ڈیٹیلز تھیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے حالات وغیرہ، ان کو نکال دیا اور سیرت ابن ہشام کو 4 والیومز میں کر دیا۔ اور اب سیرت ابن اسحاق بھی
بہت زیادہ عام ہمیں نہیں ملتی. سیرت کی جو سب سے اب قدیم ترین کتاب ہے وہ سیرت ابن ہشام ہی ہے، اور سیرت ابن ہشام دراصل کیا ہے؟ سمری ہے سیرت ابن اسحاق کی. چوتھی سورس سیرہ کی وہ کتابیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے بارے میں یا شمائل کے بارے میں لکھی گئی. آپ کی عادات مبارکہ، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے گھر کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسا تھا، اور ان کو کہتے ہیں شمائل. شمائل کی کتابیں، اور اس میں سب سے زیادہ مشہور شمائل ترمذی ہے، امام ترمذی. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر دلائل کی کتابیں، اور دلائل کی کتابیں کون سی ہیں؟ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے. اور اس میں سب سے مشہور کتاب دلائل نبوہ امام بیہقی کی ہے، اور یہ 12 والیومز پر ہے، 12 جلدوں میں ہے. چھٹے نمبر پر صحابہ کے حالات زندگی، وہاں سے بھی ہمیں سیرت کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں. اور 7ویں نمبر پر مکہ اور مدینہ کی تاریخ، مکہ اور مدینہ کی ہسٹری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے ایک سخت ذہنی اختلاف تھا، اور آپ نے نہ کبھی خود بت پرستی کی اور نہ ہی کبھی اس کے اندر آپ نے بلیو بھی کیا، کبھی مانا بھی نہیں اس کو. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے، تو اس لیے آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، آپ وہاں پر میڈیٹیٹ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو بہت زیادہ اشجع الناس بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، کیونکہ یہ کوئی عام یا چھوٹا کام نہیں تھا کہ غار حرا کو چڑھنا اور پھر وہاں پہ جا کے بیٹھنا رات کے اندھیروں میں اکیلے، اور پھر وہاں پر میڈیٹیٹ کرنا. کوئی اندر سے ایسی انسان کے اندر کوئی محرک ہوتا ہے کہ انسان کو اتنی تنہائی محبوب ہو جائے، اور اتنی زیادہ انسان ہمت اور محنت کر کے کہیں پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں ان کو چڑھ کے اور جائے اور وہاں جا کے تنہائی میں بیٹھے. یہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اور نہ ہی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا واپس تشریف لے کر گئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ میڈیٹیشن جو تھی وہ ہمارے لیے نہ تو کسی قسم کی کوئی حجت رکھتی ہے، کیونکہ وہ قبل از نبوت تھی، اور قبل از نبوت کی کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ رکھ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق جو نبوت سے پہلے کے تھے وہ نبوت کے بعد کی تھے. یہ میڈیٹیشن جو ہے یہ ایک وقتی طور پہ ان کے اپنے اندر سے اٹھنے والی ایک چیز تھی کہ میں یہاں سے الگ ہونا چاہتا ہوں. اور اس کی ہمیں دلیل صحیح بخاری سے بھی ملتی ہے کہ مومنوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مومن اپنے بہترین مال لے کر، یعنی کچھ بکریاں وغیرہ لے کر، تو پہاڑوں کی چوٹیوں میں نکل جائیں گے اور بارش ہونے والی جگہوں پہ جا کے تو اکیلے تنہا رہنے لگ جائیں گے، صرف اس لیے کہ وہ جب آبادی میں رہتے ہیں اور جب لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو ان کا ایمان بگڑتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، یا برائی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب نہ اس کو روک سکتے ہیں، اور اگر وہ رہیں تو اس میں آلودہ ہونے کا خدشہ ہے. تو پھر ادھر سے ذرا سا اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ورنہ کسی غار میں بیٹھ کر میڈیٹیٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پھر کیا ہوا ایک دن کہ فرشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ فرشتے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي وَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، کہ انہوں نے مجھے پکڑا، انہوں نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھے سخت مشقت اور تکلیف محسوس ہوئی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر انہوں نے مجھے کہا اقرا، پڑھیے. تو میں نے پھر کہا ما انا بقاری، مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں نہیں پڑھ سکتا. تو پھر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، انہوں نے مجھے دوسری مرتبہ پکڑا اور بھینچا یہاں تک کہ مجھے سخت مشقت محسوس ہوئی، اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا اقرا، پڑھو. فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، سیکنڈ ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جب انہوں نے بھینچا اور شدید دبوچا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت محسوس ہوئی اور پھر انہوں نے چھوڑا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اتنا بھیجتے کیوں تھے؟ تو اس کے بارے میں مختلف آراء دی گئی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو اٹینٹو کرنے کے لیے بھی اس طرح کی کسی شدید فزیکل ایکسپیرینس میں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی چیز آپ کو حاصل ہو رہی تھی، تو آپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کو ایک ایسے فزیکل ایکسپیرینس میں سے گزارا جاتا تاکہ آپ کی پوری توجہ اس کلام کی طرف ہو جاتی جو آپ کے اوپر نازل ہونے والا تھا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کا قرب، جبرائیل علیہ السلام کا ایک ایسا قرب جب حاصل ہوا، تو اس طرح کی پاکیزہ ہستیوں کا جب قرب حاصل ہوتا ہے تو انسان کو وہ چیز، وہ علم، وہ لینا آسان ہو جاتا ہے بنسبت ایسے ماحول کے کہ جس کے اندر آپ کسی کو آئیڈیلائز نہ کر سکیں یا کسی کو اپنے سے بہتر ہی نہ سمجھیں. تو جب آپ کسی کو اپنے سے ذرا بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے سے بہتر ہستی کی کمپنی میں رہتے ہیں تو آپ کا اس چیز کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے. اب آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ پہلی آیات ہیں کیا؟ ایک امی انسان کو کہا جا رہا ہے پڑھ، اور پڑھو بھی کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے. یعنی تم اپنے رب کے بغیر کچھ نہیں ہو، تم اپنے رب کے بغیر نہ پڑھ سکتے ہو، نہ لکھ سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق پر غور و فکر. پہلی وہی خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. کہ انسان کی تخلیق پر بھی غور کرنا، یہ مسلمانوں کو جو پہلی وحی دی جا رہی ہے اسی میں، اور یہی جو ہماری دو آیات ہے نا قرآن کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور قلم کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا تک نہ تھا. یہ ساری باتوں کا جو ذکر ہے یہ مسلمانوں کے اندر سائنس اور علم کی بنیاد بنا ہے. اسی طرح سے دوسری جو نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی. تو اس لیے مسلمانوں کو جو تحریک ملی ہے سائنس میں ترقی کرنے کی اور مختلف علوم میں آگے سے آگے جانے کی، وہ ان آیات کی بنا پر ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبرائے ہوئے تھے اور آپ نیچے تشریف لائے غار حرا سے، اور آپ سیدھے اپنے گھر گئے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کسی کے پاس نہیں گئے، یعنی نہ ابو طالب کے پاس، نہ اپنے دوست ابو بکر کے پاس. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ مجھے سیدھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانا ہے اور وہی مجھے صحیح گائیڈ کریں گی، انہی کے ساتھ مجھے ایک کمفرٹیبل اس وقت فیلنگ آئے گی. یہ بیوی کا کردار ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ہستی ہو، وہ کوئی ایسی عورت ہو کہ وہ اتنی ذہین بھی ہو، وہ اتنی کمفرٹنگ بھی ہو، اس کے اندر سے ایسی وائب اس کے شوہر کو آتی ہو کہ اس کو ہو کہ جب بھی کوئی مجھے مشکل پیش آئے تو مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا، کہیں اور غم غلط نہیں کرنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف لائے حضرت خدیجہ کے پاس اور فرمایا زمیلونی زمیلونی. تو صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ فزمیلوہ، حضرت خدیجہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی. یہ سارا جو انسیڈنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرا سے اتر کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنا، یہ سارا انسیڈنٹ حضرت خدیجہ کی ذکاوت، ذہانت، میچورٹی، دانائی، حکمت، ان سب چیزوں پر دلیل دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے اوپر ٹرسٹ کہ ادھر ہی جاؤں، گھر ہی جاؤں، اس وقت بہترین جگہ میرے لیے گھر ہی ہے. اور پھر حضرت خدیجہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی ایسے نہیں ہوئے، لیکن انتہائی پینک اور انتہائی خوف زدہ، اور آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، تو انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا، خود وہ پینک نہیں ہوئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، کچھ تو بتائیں، میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، آپ بتائیں مجھے، بتاتے کیوں نہیں؟ اس کی بجائے فزمیلوہ، انہوں نے چادر اڑا دی. اور پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر سے وہ ساری گھبراہٹ ہٹی تو اور خود آپ بتانے کو تیار ہوئے تو آپ نے خود خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا. انہوں نے کوئی کیوریوسٹی اس وقت تک نہیں شو کی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار نہیں ہو گئے بتانے کے لیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری بات بتائی اور ساتھ آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو جانا، یا میرا نعوذ باللہ آپ کو یہ تھا کہ میرا ذہنی توازن تو نہیں کہ خراب ہو رہا، میں کہیں ہیلوسینیٹ تو نہیں کرنے لگ گیا، ان ادر ورڈز، ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ اس طرح تو کسی دن خوف کے مارے میری جان ہی نکل جانے۔ تو حضرت خدیجہ کا جو اس وقت کا جواب ہے اس کے بارے میں حدیث کے شارحین بھی اور مورخین بھی وہ لکھتے ہیں کہ اتنا دانائی سے بھرپور جواب کوئی اور عورت دے نہیں سکتی جو حضرت خدیجہ نے اس وقت دیا ہے، اور جن الفاظ میں تسلی دی ہے ان سے یہ پتا چل رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور وہ باتیں کیا تھی؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی خوف کے مارے کسی کی جان نکل جائے نعوذ باللہ، یا کوئی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، تو یہ تو ایک قسم کی رسوائی ہے۔ آپ کو ایک اور طرح کی ہمدردی ہوتی ہے نا اس انسان کے ساتھ کہ جو مینٹلی طور پہ انسٹیبل ہوتا ہے، اور آپ کو اس پہ ایک ترس بھی آتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک کمزور انسان تھا جس کا ذہنی توازن قائم نہیں رہ سکا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو یہ تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یہ جو آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ وجہ کیا بتائی؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اب یہ قبل از نبوت کا اخلاق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس کی گواہی حضرت خدیجہ دے رہی ہیں، اور حضرت خدیجہ اس اخلاق کے تحت یہ بات ڈرائیو کر رہی ہیں کہ اس اخلاق والا انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا، اس اخلاق والا انسان تو ہمیشہ ایلیویٹ ہوتا ہے۔ اور اخلاق وہ تھا کہ جس کے اوپر کفار مکہ خود گواہی دیتے تھے اور آپ کی ثالثی پر راضی ہو گئے تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا، جسمانی بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہو اور اس کے پاس کوئی گٹھڑی ہو جیسے لکڑیوں کی تو وہ لے لی اور کہا کہ لائیں میں آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کسی کا سائیکولوجیکل بوجھ شیئر کرنا، کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے اپنا دکھ بٹانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے اپنا کیتھارسس کرنا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکولوجیکل بوجھ بھی دوسروں کے اٹھاتے تھے اور فزیکل بوجھ بھی دوسروں کے اٹھاتے تھے، ایسا انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ بہت فصیح ترین عربی زبان ہے جو خدیجہ نے اسے بولی ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، تکسب آپ کماتے ہیں، المعدوم وہ چیز جو نہیں ہے۔ اس کے دو معنی لیے گئے، ایک معنی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے کما کے لاتے ہیں جو لوگ خود اپنے لیے نہیں کما سکتے، مثلا کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی ایسی بیوہ ہے کہ جس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کما کر لاتے ہیں۔ دوسرا ایک اور معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے تکسب المعدوم کا، کہ آپ کو نیکی کے ایسے مواقع نظر آ جاتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہاں یہ نیکی کی جا سکتی ہے اور باقی لوگ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تکسب المعدوم کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے مواقع ایسے تلاش کر لیتے تھے جو دوسروں کو نظر ہی نہیں آتے۔ تو ایسا انسان جو ہر وقت نیکی کی طرف مائل رہنے والا ہو، اس کو اللہ رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگلی خوبی کیا بتائی؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان کی تکریم کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں کہ آپ حق میں آنے والی مشکلات پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہو تو آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان خوبیوں والا انسان رسوا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ بالکل فکر مت کریں۔ اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے میرے اوپر یقین کیا یا مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے مجھ پر مال خرچ کیا جب لوگوں نے مجھ سے مال روکا، اور کوئی غم نہیں تھا جو خدیجہ کی باتوں سے ہلکا نہیں ہو جاتا تھا۔ یعنی آگے چل کر اہل مکہ نے جب یہ سارے سلسلے شروع کیے استہزاء کے اور تشدد کے، تو ایسے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں تھیں جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، لیکن شی نیو ایگزیکٹلی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس کے پاس جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اور وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ چچا کے بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ حنفاء ان لوگوں کو کہتے تھے کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ دی ہوئی تھی۔ ان کو یہ صاف سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بت پرستی غلط ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پھر حق کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک تو زید تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی تھی قبل از نبوت، اور پھر ان کی وفات ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن زید پوری ایک امت کے طور پر اٹھیں۔ پھر اسی طرح ایک اور تھے، نکل گئے، مکہ سے چلے گئے اور روم چلے گئے۔ روم اس وقت عیسائیت کے زیر اثر تھا، ٹھیک ہے، یہ لوگ کرسچنس تھے، لیکن کرسچینٹی ٹرو کرسچینٹی نہیں تھی، وہ تسلیس والی جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہاں جا کر انٹرپریٹر لگ گئے، وہیں جا کے یہ فوت ہو گئے، بت پرستی انہوں نے بھی چھوڑ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے بھی نہیں پایا۔ اور پھر یہ ورقہ بن نوفل تھے ایک، اور کچھ اور نام بھی آتے ہیں، بعض لوگوں نے عبد المطلب کو بھی انہی حنفاء میں لکھا ہے، اللہ عالم۔ تو ورقہ جو ہیں، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر انجیل اور زبور اور تورات ان کو پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ یہ لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، یہ الہامی کتابیں لکھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو الہامی ادیان کی سمجھ آ گئی ہوئی تھی، باقاعدہ عالم بن چکے ہوئے تھے الہامی ادیان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا تھا۔ ناموس ہوتا ہے رازدان، ناموس کہتے ہیں کسی بادشاہ کے رازدان کو، کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا تھا۔ اور پھر فوراً ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے جو انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اور میں آپ کی مدد کروں، اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے۔ اور اب یہ بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، نابینا ہو چکے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ میری قوم مجھ سے اتنی محبت کرنے والی، مجھے صادق اور الامین کے ٹائٹلز دینے والی، میری ثالثی پر راضی اور خوش ہو جانے والی، اور باقاعدہ محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتی تھیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے بھی، اور ابو طالب آپ کے اوپر بہت زیادہ اپنی محبت نچھاور کرتے تھے اس وجہ سے بھی۔ تو آپ کو بہت حیرت ہوئی اور آپ نے فرمایا اوا مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حیرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، یہی ہوتا ہے ہر اس شخص کے ساتھ کہ جو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اس کی قوم اس کو ضرور نکالتی ہے اور ضرور اس کو تکلیف دیتی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے سے پہلے ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے اس کے لیے 2 جنتیں دیکھی ہیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں ورقہ کو دیکھا، وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، اور اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید لباس میں نہ ہوتے۔ یہ جو وحی کا آغاز ہے یہ رمضان میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور صحیح احادیث کے مطابق یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال اور اوپر شاید کچھ مہینے ہو۔ پہلی وحی کے بعد وحی آنا بند ہو گئی، اور اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹراما میں سے گزرے تھے اس ٹراما میں آپ کو سیٹل ہو جانے کا وقت نہ دیا جاتا اور فوراً وحی آتی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو کچھ دن کے لیے روکے رکھا، اور اس میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ بعض نے کہا چند دن رکی رہی، بعض نے کہا 40 دن رکی رہی، اور بعض نے کہا 3 سال۔ تو 3 سال والی بات درست تو نہیں ہے، بس چند دن یہ وحی رکی ہے، اللہ عالم کتنے دن رکی ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین رہنے لگے
کہ وہی کیوں نہیں آ رہی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر اوپر دیکھا. سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ ذرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سائز کا بھی اندازہ کریں. آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری ان کے حجم کے ساتھ بھری ہوئی تھی. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہو گیا. قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اب صرف خود نہیں پڑھنا، اقرا تو تھا نا خود پڑھیے، اب ہے کہ اٹھیے اور ڈرائیے. اب آپ اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کریں، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ابتدا ہوئی. جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، جبرائیل بھی آتا ہے، جبریل بھی آتا ہے، جبریل بھی آتا ہے اور جبرائیل بھی آتا ہے، اور معنی سب کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. یہ فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت باعزت طریقے سے بار بار ذکر کیا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کہا ہے، پاک روح، پھر روح الامین، امانت دار روح. امانت دار یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا، جس بندے کے لیے پہنچایا اس بندے پر اتنا ہی انہی الفاظ میں نازل کیا، کوئی کمی بیشی نہیں کی. پھر اسی طرح سے مطاع، اطاعت کیے گئے، مطاعن، ثم امین، اور پھر امانت دار بھی ہیں. ذو مرہ، ذو مرہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جسمانی عیب نہ ہو. پھر ذی القوہ، قوت والے. اور قوت کتنی تھی؟ فرشتوں کی قوت ان کے پروں کی تعداد سے بھی دیکھی جاتی ہے ازروئے قرآن و حدیث، کہ ان کے پر ہیں 600. باقی کچھ ہیں جن کا ایک بھی ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے 600 پر ہیں. اور انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے الٹائی گئی بستیوں کو، یعنی قوم لوط کی بستیوں کو میں نے اٹھایا اپنے بازوؤں پر، اور میں ان کو آسمان تک لے گیا، میں نے انہیں الٹایا اور میں نے انہیں زمین پر پٹخا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی والکینو ہی پھٹتا ہے اور بس اسی کے زور سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں، ما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. پھر اسی طرح سے یہ ناموس ہیں، یعنی یہ رازدان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا راز لے کر، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر اس بندے تک آتے ہیں، اس کے دل پر الہام کرتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کہیں بھی وہ اس سیکرٹ کو لیک آؤٹ نہیں کرتے. پھر اسی طرح سے یہ کہ یہ انبیاء کرام ہمیشہ سے ہر نبی کے پاس، ہر رسول کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہی آئے ہیں. یہ کام انہوں نے ہی انجام دیا ہے. پھر یہ کہ یہ صرف انبیاء کرام کے پاس نہیں آئے، یہ انبیاء کرام کی فیملیز کے پاس بھی آتے رہے ہیں. مثلا مریم علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری لے کر بھی آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے یہ انبیاء کرام کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی، اور سلام بھی کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی سلام کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے. اور کون دوسری ام المومنین ہے؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. پھر انبیاء کے دشمنوں کے پاس بھی آئے ہیں. کس طرح سے آئے ہیں؟ جیسے فرعون جب ڈوب رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس وقت ہوتے اور آپ دیکھتے کہ جب میں فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، نیل کا کیچڑ جو ہے نا، یا وہ سمندر کا کیچڑ جو ہے وہ میں
فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت بھی یہ خدشہ تھا کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ نے اس کو معاف کر دینا، تو اب یہ توبہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ ان کی ایک خواہش تھی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون کی توبہ ہو جاتی اور وہ قبول بھی کر لیتا، لیکن فرعون کو توفیق نہیں ہوئی توبہ کی۔ ان کے 600 پر ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ہر طرف، یہ جو آسمان و زمین کے درمیان دیکھا ہے نا، تو ہر طرف گرین دیکھا، ان کی جو کرسی تھی اور ہر چیز جو ہے وہ گرین تھی، ان کے جو پر ہیں ان میں سے یاقوت اور موتی گر رہے تھے۔ خوبصورتی کی آپ ذرا انتہا دیکھیں، وہ کیا یاقوت اور موتی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں ٹانکے ہوئے ہیں، اور جو وہاں سے گرتے بھی ہیں، نکلتے بھی ہیں، ورنہ ہم تو اس دنیا کی انہیں چیزوں کے اندر ہم رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں بھی کی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور مجھ سے یہ کہا ہے، تو ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جبرائیل علیہ السلام نے کہی۔ ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جو مجھے سب پوری تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا، یا محمد، اے محمد، عیش ما شئتا، زندہ رہو جتنا چاہو، یعنی زندہ رہو جتنا چاہو، یعنی تمہیں لمبی بھی عمر جتنی بھی مل جائے، بالآخر تو مرنا ہے۔ اور مومن کا شرف تہجد کی نماز میں ہے، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کیا دیا ہے، جو انسان اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے تو اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ معراج کے موقع پر بھی جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے ہیں، اوپر تک گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پرانے ٹاٹ کی طرح بوسیدہ ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے۔ اللہ کا خوف اتنا طاری تھا ان کے جسم کے اوپر کہ ان کا جسم جو ہے وہ ایسے ہو رہا تھا جیسے کہ پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہو، حالانکہ کتنے گرینڈ ایک فرشتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے آغاز میں لگتا ہے۔ تبلیغ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مختلف ادوار تھے، مختلف ادوار میں تبلیغ ہوئی ہے، اور جو شروع کی ہے یہ پرائیویٹ دعویٰ یعنی پرسنل کانٹیکٹ کے ساتھ، اس کو سیکرٹ نہیں کہا جائے گا، یہ پرائیویٹ دعویٰ زیادہ بہتر ورڈ ہے اس کے لیے، واقفیت کے تحت، یا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کبھی تھوڑا سا تلت و لال ضرور کیا اور پھر قبول کیا، سوائے ابو بکر کے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھلا کیا تھا، ان کو یہ تھا کہ یہ سچے ہیں۔ ان کی جو نیچے جو باٹم لائن تھی نا، جو محرک تھا ان کی ہر بات کو فوراً مان جانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فوراً مان جانے کا، وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ جو اتنا مکمل یقین تھا کہ وہ سچے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس وجہ سے فوراً ایمان بھی لائے۔ اسی وجہ سے واقعہ معراج کی بھی انہوں نے تصدیق کی کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی قسم کے وہم کا بھی شکار نہیں ہوتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ایمان لانے والے۔ پھر پہلا نام خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی 11 سال کے تھے جب انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت بھی تھے۔ زید بن حارث، یہ آپ کے اس وقت تک تو منہ بولے بیٹے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور پھر یہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہی رہے، لیکن ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ پہل ایمان لانے والے۔ اور سمیہ، سمیہ اور یاسر، یہ کس کے والدین ہیں؟ کون سے صحابی کے؟ عمار بن یاسر کے والدین ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے شوہر سعید بن زید، اور یہ وہ زید ہیں جو حنفاء میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سعید بن زید ہیں حضرت عمر کے بہنوئی، یہ اس زید کے بیٹے ہیں جو حنفاء میں سے تھے۔ پھر ایک لوہار صحابی خباب بن ارت،
اور یہ جو صحابی تھے ان کو لٹایا جاتا تھا گرم کوئلوں کے اوپر، جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر، اور ایک دفعہ اس طرح لٹایا گیا کہ ان کی چربی پگھلی اور اس سے وہ جو انگارے ہیں وہ بجھ گئے. ان کی کمر پر اس کی سفیدی کے نشان تھے ہمیشہ. جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر انہی کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص، پھر حاطب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیہہ بنت یسار، پھر ان کا بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام. یہ سابقون الاولون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین. اس طرح کی قربانیاں پہلے والوں میں سے زیادہ دینے والے تھے اور بعد والوں میں کم ہیں. بعد والوں کو وہ حالات بھی اتنے مشکل نہیں ہوئے، ہمیں کسی نے نہ گھروں سے نکالا، نہ ہمیں انگاروں پہ لٹایا، نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی استہزاء کی کوئی ایسی تکلیف پیش آتی ہے. کبھی کبھار کوئی ایک آدھا کامنٹ آ جائے تو آ جائے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں. پھر ام ایمن برکہ، آپ کو پتہ ہے یہ وہی ہے نا ام ایمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئی تھیں مدینہ سے. جب ابوا کے مقام پر آمنہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر یہ بچی تھیں اس وقت، اور یہ بچی اس چھوٹے سے بچے کو لے کر تو مکہ واپس پہنچی ہے. پھر اسی طرح سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابۃ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ، اسما بنت ابو بکر الصدیق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے. یہ 1-on-1 تبلیغ تھی، پرائیویٹ دعویٰ تھی یہ. اور یہ جو دشمن تھے نا، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی. ان کو یہ نہیں ہوا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یا یہ کوئی انقلاب آ رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب لگے ہوئے ہیں، کوئی بات اگر کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں. انہوں نے اس چیز کو پرسیو نہیں کیا کہ یہ بات کہاں جا رہی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سکون سے، بڑے آرام سے اس طرح کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ میسر آ گئے بیفور اس کے کہ قریش جو ہیں وہ اگریسو ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 3 سال تک یہ پرائیویٹ دعویٰ جو ہے اس کا سلسلہ چلا ہے. اور یہ سارے جو مکہ کے قریش ہیں، عتبہ بن ربیع اور ابو لہب، ابو جہل، یہ سب اس لیے ٹھیک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ تو مکہ کی کوئی تجارت کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ کوئی وہ کر رہے ہیں تبلیغ. اور یہ جو پرائیویٹ 1-on-1 تبلیغ ہے اس کی کچھ حکمتیں تھیں. کیوں شروع کے 3 سال اسی طرح سے رکھا گیا؟ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے ٹھوس ساتھی مہیا کرنا مقصود تھے بغیر کسی کانفلکٹ کے، بغیر قریش کی نظروں میں آئے. دوسرے، مسلمان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بالکل ابتدا ہی میں قریش کے ساتھ کنفرنٹیشن بن جائے، ابتدا ہی میں قریش دشمن ہو جائیں. اب تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہیں صحابہ کی تعداد، اور ہمیں جن کے نام پتہ ہیں وہ تقریباً 5000 ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، مور اور لیس، گیو اینڈ ٹیک اے فیو. یہ جو 5000 ہیں ان میں سے بھی صرف ایک مٹھی بھر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جو ایمان تھا وہ بہت مضبوط اور بہت خالص تھا. اگلی سٹیج دعویٰ کی آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، یہ سورہ شعراء میں ہے، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اور دوسرے سورہ ہجر میں آیا فاصدع بما تؤمر، آپ برملا کہہ دیں وہ باتیں جن کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ تھی سیکنڈ سٹیج آف دعویٰ، اور یہ کتنے سال رہی ہے؟ یہ تقریباً 10 سال رہی ہے. اور اس دعویٰ میں پھر مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہوئی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ جیسے جو غلام صحابہ تھے، کمزور لوگ تھے معاشرے کے، رسیوں سے ان کی گردنوں میں ڈال کر جانوروں کی طرح مکہ کے بچے ان کو مکہ کی گلیوں میں پھراتے تھے، ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے اوپر لوہے کی سلیں اور پتھروں کی سلیں ان کے سینے پہ رکھی جاتی تھی، زبان پہ انگارے رکھے جاتے تھے، اور یہ حقائق ہیں۔ ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں کہ یہ انسان تھے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ انسان تھے، اور ان کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر کے ہم ان کو انسان سمجھیں، اور ہم ان کے اوپر آئی ہوئی مشکلات اور ان کے اوپر آئی ہوئی صعوبتوں کو اپنے اوپر رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزما لیتے ہیں تو کیا ہم اس میں ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس میں شکایتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اس میں ڈول جاتے ہیں؟ کیا ہم اس میں کہتے ہیں کہ بس میرے سے نہیں ہو رہا؟ یا ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کا میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر فیلنگ دا ٹیسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں جو ہیں ان میں ثابت قدم رہنے میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہ کریں، جیسا کہ ان سابقون الاولون نے نہیں کی۔ تو یہ سیکنڈ سٹیج تھی۔ اس سیکنڈ سٹیج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، تو اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت منعقد کی، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے صرف اپنے ٹرائب کو یعنی بنو ہاشم کو بلایا ہے۔ دعوت پر قریش کے بہت سے ٹرائبز تھے نا، سب ٹرائبز تو کئی سارے تھے، قریش تو ایک بڑا ٹرائب تھا، ساروں کے ساروں کو نہیں بلایا، سب سے پہلے صرف اپنے بنو ہاشم کو بلایا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی ایسے عرب کو نہیں جانتا کہ جو اس طرح کا پیغام لے کر آئے جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی خیر و عافیت دے گا اور آخرت میں تمہیں جنت سے نوازے گا۔ یہ جب ان کو پیغام پہنچا تو سارے خاموش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا روب بھی تھا، ایک اپنی پسندیدگی بھی تھی، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے بہت سختی کے ساتھ کچھ الفاظ کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اس وقت حضرت علی جو 11 سال کے بچے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آئی ول ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کچھ دن گزرے یا کچھ ہفتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بنو ہاشم سے ایکسٹینڈ کر کے جو دعویٰ ہے اس کو پورے مکہ تک پہنچایا۔ اور وہ کس طرح پہنچایا جاتا تھا اس زمانے میں؟ ہم تو فیس بک پہ لگا دیں، واٹس ایپ پہ اس کو چلا دیں، وائرل کر دیں اس کو، یوٹیوب کے اوپر ہیں۔ صفا پہاڑ کے اوپر وہ کافی بڑا، اب تو اگر آپ حج عمرے کے لیے جائیں تب تو صرف وہ پراپس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ اونچا پہاڑ تھا۔ اور عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ کسی شخص نے اگر کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا، کسی جنگ کے بارے میں خبر دینی ہوتی، کوئی اہم بات کہنی ہوتی، تو وہ صفا کے اوپر چڑھ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور صفا پہ چڑھ کر وہ عربوں کا ایک نعرہ تھا وہ لگاتے تھے، اور پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جمع ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی بہت ضروری بات کہنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے بخاری کی حدیث میں آتا ہے صفا پہاڑی جو ہے اس کے اوپر آپ چڑھے تو وہاں پہ آپ نے بلند آواز میں لوگوں کو پکارا کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مکہ اس وقت اتنا بڑا شہر نہیں تھا جتنا اس وقت۔ کعبہ کے ارد گرد کو پرانی تصویریں آپ دیکھیں نا، تو کعبہ کے ارد گرد لوگوں کے گھر، یہ ابو جہل اور اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، حضرت خدیجہ کا گھر، یہ سارے گھر جو ہیں یہ کعبہ کے بہت دور دور نہیں تھے۔ آج وہ اسی صحن کے اندر آ جاتے ہیں جو کعبہ کا صحن ہے۔ تو آپ کوئی 1000 تقریباً بندوں کی آبادی تھی اس وقت مکہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا اور ایک ایک ٹرائب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دے کر بلایا، اور جب یہ آواز آنے لگی تو لوگ جو کچھ کر رہے تھے انہوں نے کرنا چھوڑا، اور آواز چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کسی عام انسان کی بھی نہیں تھی، الصادق اور الامین کی آواز تھی،
تو لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اگر میں ایک بات بتاؤں تو کیا تم لوگ میرے اوپر اعتماد کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم ضرور تم پر اعتماد کریں گے، ہم نے تمہارے اندر سے بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ اور پایا ہی نہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملہ جو ہم سب کو پتا ہے کہ آپ نے بولا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن کا لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم لوگ میری بات کو مان جاؤ گے؟ اور چیک کیے بغیر صفحہ کے پیچھے جا کے پہلے ہم دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں یا نہیں، کیا تم لوگ صرف میری بات کو مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے نہیں سنا، ہم تمہاری بات مانیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جان لو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ قیامت کے دن بت پرستی اگر تم نہیں چھوڑو گے تو ایک بڑی سخت سزا قیامت کے دن تمہاری منتظر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے قبائل سے شروع کیا، اور آپ نے کہا کہ اے بنی کعب، اور اسی طرح سے ایک ایک کلوزر آتے چلے گئے، پھر بنو ہاشم پہ آئے، پھر آپ نے اپنے چچاؤں کے ایک ایک کر کے نام لینے شروع کر دیے کہ حمزہ بن عبد المطلب، اور پھر اسی طرح سے عباس بن عبد المطلب، اور تمام چچاؤں کے نام لیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے مال سے جو چاہو لے لو، قیامت کے دن میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا اگر تم خود ایمان نہ لائی۔ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹی بچی ہیں، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو پکارا، ایک ایک ٹرائب کو پکارا، اپنے ٹرائب میں سے اپنے قریبی لوگوں کو نام لے لے کر پکارا۔ اور اس وقت پھر ابو لہب نے کیا کیا؟ اس نے ریت اٹھائی، ریت اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دی، اور کہا کہ تو نے ہمارا وقت ضائع کیا اور تو نے اس وجہ سے ہمیں بلایا۔ اور اس وقت کسی کی طرف ریت پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہاری بات کو یہ سمجھتا، میں تمہاری بات کو اتنی سی وقت بھی نہیں دیتا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ سورہ نازل کی تھی جو سورہ اللہب۔ اب قریش نے کیا کیا؟ قریش نے اب پلان سوچنے شروع کیے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا جائے، کیونکہ اب ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو اعلانیہ تبلیغ ہے اس سے تو انقلاب آئے گا، اس سے تو جو ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، ہماری تجارت متاثر ہوگی، ہماری چودراہٹ متاثر ہوگی۔ کعبہ کے اندر جو 360 بت پڑے تھے وہ تو ارد گرد کے قبائل کے بت تھے، تو اگر ان قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ یا اس کا کوئی سردار لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو ایک ہولڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بت پرستی کے پیچھے بتوں کا اعتقاد نہیں ہوتا، بت پرستی کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ بت خود تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بتوں کو تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تم لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ خود ہی ان کو گھڑتے ہو، خود ہی ان کو صاف ستھرا کرتے ہو، اور خود ہی ایک جگہ پہ لا کے رکھ دیتے ہو، اور خود ہی ان کی سیوا میں لگے رہتے ہو، اور خود ہی ان سے دعائیں مانگتے ہو۔ اس کے پیچھے وہ جو نظریں نیازیں ہوتی ہیں نا جو بتوں کے اوپر چڑھتی ہیں وہ ہوتی ہیں ساری، کیونکہ یہ مجاور ہوتے ہیں ان بتوں کے اور ان کو وہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے اپنے لیے، تو اس لیے پھر انہوں نے اتنے زور و شور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اب یہ درپے ہو گئے۔ پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ ان کو یہ تھا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ ابو طالب اس وقت اپنے والد کی وفات کے بعد قریش کے سردار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے زیر کفالت پلے بڑے ہیں جب عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے تو، اور یہ بنو ہاشم کے بھی لیڈر ہیں۔ اور انہوں نے شروع میں تو ذرا ڈرایا دھمکانے کی کوشش کی ابو طالب کو، اور ابو طالب کی ذرا آپ پوزیشن کا بھی تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ سردار کی سرداری قائم رہتی ہے جب اس کے ارد گرد کے وزیر مشیر اس کے وفادار ہوں، جب سارے کے سارے اس کے اس طرح سے خلاف ہو جائیں تو اس کے لیے بھی حالات بہت تنگ اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو ابو طالب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کروں گا اپنے بھتیجے سے۔ تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے لوگ، میری قوم میرے پاس آئی
اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں منع کروں اس کام سے ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے، تو بھتیجے مجھ پہ رحم کرو اور مجھے کسی ایسی سچویشن میں، کسی ایسی حالات میں مت ڈالو کہ جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا، جس بوجھ کو اٹھانے کا میں متحمل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی وہ مشہور جواب دیا تھا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اور میں پھر بھی اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ یا میں کامیاب ہو جاؤں اور یا میں اسی راستے میں مارا جاؤں، میں نہیں چھوڑوں۔ یہاں پر ایک طرح سے یہ بھی مانی لیا جاتا ہے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند کا، کہ بہت روشن ہے نا یہ دونوں چیزیں، کہ ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اسلام کی روشنی کے آگے۔ میں اسلام کی روشنی کو پریفر کروں گا رادر دین کہ میں یہ مادی روشنیوں میں رہوں۔ اور پھر وہی جو بھی وہ لالچ دے رہے تھے کہ ہم کسی عرب کی شہزادی سے شادی کروا دیتے ہیں، ہم اس کو اپنا حکمران مان لیتے ہیں، جو چاہتا ہے خزانے چاہتا ہے ہم خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا۔ جب یہ جواب سنا ابو طالب نے تو ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی آئندہ نہیں روکوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اول روز سے ہی ابو طالب کو پتا ضرور تھا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھتیجا بالکل حق پر ہے۔ ابو طالب کے کافر ہی رہنے اور کفر پر ہی وفات پانے کی ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی جو ضرورت تھی اور جو اسلام کو ضرورت تھی ابو طالب کی، وہ بحیثیت کافر تھی۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کے قبیلے نے ان کو ویسے ہی پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دینا تھا۔ ان کا روب اور ان کی عزت اس لیے رہی اور ابو جہل وغیرہ اس لیے لحاظ کرتے رہے ابو طالب کا کیونکہ وہ کافر تھے۔ پھر جب لوگوں نے یہ سنا اور لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ ابو طالب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی، تو پھر اب یہ جو سارے کے سارے قبائل ہیں نا، پہلے تو صرف بنو ہاشم کے لوگ آئے تھے روکنے کے لیے، اب سارے قبائل جو ہیں یہ ابو طالب کے پاس آئے، اور ان میں ایک بہت ہی خاص شخص جس کا نام مطعم بن عدی ہے، مطعم بن عدی، اور یہ اس نے تھرو آؤٹ آگے چل کر اسلام کی مدد بھی کی ہے اپنے پرنسپلز اور اپنے اصولوں کے تحت۔ آپ دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ انٹر ہی نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ غار حرا میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کر آپ نے زید بن حارث کو بھیجا کہ کسی کو کہو کہ مجھے اپنی پناہ میں لے مکہ کے سرداروں میں سے، اور تاکہ میں مکہ میں انٹر ہو سکوں۔ سب نے انکار کیا سوائے مطعم بن عدی کے، اور اس احسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا اور اس کی تعریف بھی کی۔ اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہتا تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، یعنی اس کے احسان کا بدلہ چکاتا جو اس نے مجھ پر کیا۔ بہرحال لیکن شروع میں اس نے بھی ابو طالب سے یہ کہا ہے کہ تمہارے جو لوگ ہیں، تمہارا قبیلہ، اس نے تمہارا بہت ساتھ دے لیا ہے، اب تم ان کی کوئی نہ کوئی آفر ایکسپٹ کرو۔ آفرز کیا تھی؟ آفر جو تھی نا وہ بڑی ہی ایک مزے کا خیز آفر تھی، اور آفر یہ تھی کہ ہم اپنا بڑا اچھا سا نوجوان، خوبصورت نوجوان آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں، ہم جو مرضی اس کے ساتھ کریں، تو ایکسچینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پراپرٹی چیزیں ایکسچینج کی جاتی ہیں ویسے بیٹے ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ تو ابو طالب کو بڑا غصہ آیا اور ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ کیا مجھے کہہ رہے ہو، میں تمہارا بیٹا لے لوں اور اس کو میں پالوں پوسوں اور لاڈ کے ساتھ رکھوں اور اس کو آسائشیں دوں، اور تم میرا بیٹا لے جاؤ اور تم اس کو قتل کر دو، یعنی یہ کیا تمہاری آفر ہے؟ اور ابو طالب نے ان سب کو بھیج دیا، ان کی آفر ظاہر ہے کہ مانے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں نا، ان میں سے 4 جو ہیں عبد المطلب کے جو بیٹوں میں سے، یہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے جو بلند مقام ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب کا ہے، اور یہ سید الشہداء بھی ہیں، اور یہ کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ پھر عباس ہیں، عبداللہ بن عباس کے والد، اور بڑے عظیم انسان، مسلمان، لیکن یہ لیٹ مسلمان ہوئے ہیں، دیر سے مسلمان ہوئے۔ پھر ابو طالب، یہ بہت ہی ایک کی اور اہم فگر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اینڈ میں بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کی سفارش کر سکوں. تو اینڈ میں ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے ڈیتھ بیڈ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں. تو ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب کے عبد المطلب کی اپنے باپ کی ملت کو چھوڑ دو گے؟ تو پھر جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے آخری الفاظ تھے میں عبد المطلب کی ملت پر. ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ابو طالب کے کس کام آئے؟ ابو طالب تو آپ کے بہت کام آئے، آپ قیامت کے دن ابو طالب کے کس کام آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وجہ سے ان کو جہنم کی جو گہرائیاں ہیں ان سے نکال کر اس کی سائڈ پر سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے. اور پھر ابو لہب، اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورسٹ اینیمی، بدترین دشمن اور برا دشمن. وہ موتم بن ندی بھی تھا، دشمن اور بھی تھے. ابو سفیان فتح مکہ تک دشمن رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نہ مستہزئین میں سے تھے، نہ استہزاء کرتے تھے، اور نہ ہی یہ تکلیف دیتے تھے. ابو لہب اور اس کی بیوی نے تو پھر وہ سلسلے شروع کر دیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر دیوار ایک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو لہب کے گھر کی، تو اس میں وہ پھینک دیتے تھے، اوجڑی پھینک دیتے تھے، اونٹ کی انٹسٹنس پھینک دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈی کے اندر، اور اسی طرح سے گھر کے باہر وہ آ کے تو کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں وہ رکھ جاتی تھی ام جمیل جو بیوی تھی ابو لہب کی. تو اس نے بہت بدترین دشمنی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.